الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق الله العظيم بلغ العلا في كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام سب انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ سے بڑا ہے معزز سامعین کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک بھیجو تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اس لاڈلے نبی اس پیارے نبی اس آخری نبی پر خوب درود و سلام بھیجیں تو مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے معزز سامعین کرام ان پیغمبروں کو مبعوث کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ کائنات کے لوگوں کو دین حق اور اللہ کی طرف بلائیں چنانچہ ان پیغمبروں کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرنے کے لیے نمایاں کرنے کے لیے ان کے رتبے کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معجزات عطا فرمائے
تاکہ وہ لوگ پیغمبروں کے معجزات دیکھ کر ان کی طرف مائل ہوں اور ان کی بات کو مانے، اور حقیقت میں وہ بات اللہ ہی کی ہوتی ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی اطاعت کرو تو پھر تم میرے محبوب کی اطاعت کرو، یعنی پیغمبروں کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام، رسول، نبی بھیجے ان کو معجزات دے کر بھیجا۔ اب یہ معجزات کیا چیز ہوتی ہے؟ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوتی ہے، غیر متوقع چیز ہوتی ہے، جو عام انسان نہ کر سکتا ہے نہ اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ چاند کا انگلی کے اشارے کے ساتھ دو ٹکڑے کر دینا یہ معجزہ ہے، درخت کو حکم دینا اور وہ چل کر نبی کے قریب آ جائے یہ معجزہ ہے، کسی کا تخت ہوا میں اڑ کے چلا جائے وہ معجزہ ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو معجزہ اور کرامت میں تھوڑا سا فرق واضح کر دوں۔ معجزہ صرف اور صرف نبی سے منسوب ہے، ہر وہ چیز جو ان ایکسپیکٹڈ ہے، جو معجزہ ہے اور وہ نبی سے منسوب ہے تو وہ معجزہ کہلائے گا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنایا، آپ نے انگلی کے اشارے کے ساتھ چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، آپ معراج پر گئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ آپ کے پسینہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوشبو رکھی کہ آپ جدھر جاتے اس راستے سے جاتے تو لوگ پہچان جاتے کہ یہاں سے محمد رسول اللہ گزرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ بیمار کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا۔ یہ معجزات ہیں، لیکن معجزہ صرف وہی ہے جو نبی سے منسلک ہو، نبی سے منسوب ہو۔ لیکن اگر یہی کام کوئی عام انسان، عام امت ہی کرے تو وہ کرامت کہلائے گی، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام آصف بن برقیہ، جب آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے ملکہ سبا کا تخت لے کے آنا ہے تو وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ اب وہ نبی نہیں تھے، وہ نبی کے امتی تھے، وزیر تھے، چنانچہ ان کے ساتھ یہ جو واقعہ منسلک ہے یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ صرف انبیاء کے ساتھ منسلک ہے، اور اگر کوئی عام بندہ وہ کام کرتا ہے تو وہ کرامت کہلائے گی۔ معزز سامعین کرام، اب ہم سابقہ انبیاء کے کچھ معجزات دیکھتے ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں ہم ذکر فرمائیں گے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اس لیے آپ کا ذکر بھی آخر میں انشاءاللہ فرمائیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا تخت تھا جس کے اوپر آپ اور آپ کے وزراء تشریف فرما ہوتے اور وہ ہوا میں اڑتا۔ اب وہ جو تخت تھا وہ جتنا سفر ایک دن میں کرتا، عام شخص وہ سفر مہینوں میں بھی مکمل نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر لوہا آتا تو وہ اتنا نرم ہو جاتا جیسے گیلی مٹی ہوتی ہے، تو اس کو جدھر چاہے آپ مولڈ کر سکتے ہیں، موم کی طرح وہ ملائم ہو جاتا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اس کے ساتھ زرے بناتے، بڑے خوبصورت زرے بناتے جو جنگ و جدال میں، جہاد میں استعمال ہوتی۔ اب حضرت صالح کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح کو کہا کہ اے صالح، ہم تب آپ کو مانیں گے اگر آپ کے جو سامنے پہاڑ ہے اس کے اندر سے ایک اونٹنی برآمد کر دیں۔
اب آپ کو پتا ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروسیس رکھا ہوا ہے میاں بیوی کا، پھر اس میں سے اولاد ہوتی ہے، جانور ہے وہ دو ہوں گے تو ان میں سے اولاد پیدا ہوگی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا نہیں، ہم آپ کو تب ماریں گے جب یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکل آئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے حکم دیا اور اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی برآمد ہو گئی۔ یہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی۔ اب معزز سامعین کرام تھوڑا اور آگے چلتے ہیں کہ یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کیوں دیتے ہیں۔ اب یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ عام طور پر وہاں لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، حکیم دوائی دیتے ہیں تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کیا کرتا ہے، اپنے پیغمبر کو اپنے نبی کو اس سے بڑا معجزہ دیتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیماری بڑی زیادہ تھی اور حکیم بھی بڑے زیادہ تھے۔ وہ حکیم دوائی دیتے اور ساتھ ہی مریض ٹھیک ہو جاتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ ادھر حکیم دوائی دیتے ہیں تو مہینہ، ہفتہ، 2 ہفتے لگتے ہیں تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ آپ کے پاس مریض آئے، ہاتھ پھیرا، مریض صحتیاب، اندھا آیا، اس کی آنکھیں کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، وہ دیکھنا شروع ہو جاتا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ لوگ آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، بتائیے ہم کیا کھا کے آئے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہ بتاتے کہ آپ کیا کھا کے آئے ہیں بلکہ جو گھر میں چھوڑ کے آئے ہیں وہ بھی بتاتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ہم آپ کو تب مانیں گے جب آپ مردے زندہ کر کے دکھائیں گے۔ وہ مردے لے آتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ کے حکم سے اٹھ جا، زندہ ہو جا، وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو وہ معجزات دیتے ہیں جو اس زمانے کے ہوتے ہیں، اس زمانے کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اب ہم آگے تھوڑا چلتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بڑا عام تھا۔ لوگ جو بادشاہ تھے وہ جادو کے سر پہ حکومتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ ان کے پاس ایک آسا تھا، وہ آسا زمین پر چھوڑتے تو وہ بہت بڑا سام بن جاتا۔ اب جب دشمنان اسلام نبی موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالف تھے وہ جب اپنی رسیاں پہنتے تو وہ سام بن جاتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا سہارا رکھتے تو وہ بہت بڑا سام بن جاتا جو سارے ساموں کو کھا جاتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہو کر، آپ کے اس معجزے سے متاثر ہو کر بہت سارے جادوگر اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ عطا فرمایا، وہ یہ تھا کہ آپ بدن سے اپنا ہاتھ نکالتے تو وہ چاند کی طرح روشن ہو جاتا۔ معزز سامعین کرام، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو معجزے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی جناب سیدنا محمد رسول اللہ کی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزات بنا کے بھیجا۔ وہ جو سارے انبیاء کے معجزے تھے وہ اکٹھے کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے لے کر آپ کے ناخن مبارک تک تمام کا تمام جسم مبارک معجزہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بال کٹواتے تو صحابہ وہ بال اپنے پاس تبرکن رکھ لیتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بال مبارک اپنی ٹوپی میں سلوا لیے، اپنی امامہ میں رکھ لیے، اور جب میں جہاد میں جاتا تو وہ ٹوپی کو امامہ میں پہن لیتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بالوں کی برکت سے مجھے فتح یاب کر دیتا۔
यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 मौजूदात थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने खुशबू रख दी। अब आप जिस रास्ते से गुजरते तो सहाबा पहचान जाते कि यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत सारे मौजूदात से नवाजा। अब उस दौर के हवाले से देखते हैं। उस दौर में शेर और शायरी बड़ी आती थी। अरब के जो शायर थे वो बड़े मशहूर थे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का मौजूदा अता फरमाया। अब वो ऐसा मौजूदा था, ऐसा कलाम था कि वो अरब वाले लोगों के लिए एक नई चीज थी। और जब अरब के शुरा उन्होंने कुरान मजीद सुना, कुरान मजीद पढ़ा, तो उन्होंने शेर कहना ही बंद कर दिया। हजरत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप अरब की बहुत बड़ी शायरा थी। जब आपने कुरान सुना तो आपने इस्लाम कबूल कर लिया और शेर कहना भी बंद कर दिया। आप हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम भी जानते हैं। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कुरान मजीद सुना तो फौरन ही कुफर को छोड़ दिया, शायरी को भी तरक कर दिया और इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जब कुफार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐब निकालने की कोशिश करते तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन को कहते, ए हसन जरा इनको अपनी जबान में जवाब तो दो। तो फिर हजरत हसन शायरी की जुबान में उनको जवाब देते। अब जो आयत मुबारक शुरू में पढ़ी उसका जिक्र करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो एक मौजूदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया वो वाक़या मिराज है, जिसका कुरान मजीद में भी जिक्र है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु। ये पूरी आयत मुबारक, इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैंने अपने नबी को, अपने बंदे को मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक की सैर करवाई और फिर वहां से लामुकान तक ले गया। अब ये सारा मामला बिल्कुल थोड़े से वक्त में हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है थोड़े से वक्त में मैं अपने बंदे को लेके गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी पहले एक बात बता दूं कि अबू जहल के पास, अबू जहल जो है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चला गया और कहने लगा, ए अबू बकर, तेरे नबी ने ये दावा किया है कि मैं रात के कुछ हिस्से में बैतुल मुक़द्दस गया और फिर सातों आसमानों की सैर की, अल्लाह ने मुझे जन्नत और दोज़ख दिखाई, क्या ऐसा मुमकिन है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फौरन जवाब दिया, अबू जहल सुन, तू इसकी बात करता है, तू वाक़या मिराज की बात करता है। सुन, मेरा नबी अगर इससे भी बड़ा दावा करता तो मैं उसको तस्लीम कर लेता। तो कारी मोहम्मद इलियास शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं, तो इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर इंशाअल्लाह आगे बयान होगा। तो नारे के साथ कारी साहब का इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।